هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس نشست میں اصول فقہ سے متعلق گفتگو کریں گے اور اصول فقہ کی ابتدائی باتوں سے متعلق گفتگو کریں گے۔ کسی بھی علم کی تحصیل سے پہلے اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ جاننا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کسی بھی فن کو سیکھنا عبث و بیکار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ طالب علم اس علم کو سیکھنے کی طرف بھرپور توجہ کرے اور کم حقہ ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس اعتبار سے جو میں نے کہا کہ اصول فقہ کو بیان کرنے سے پہلے، ہر فن کو بیان کرنے سے پہلے اس کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جب ہم اس تمہید کو بیان کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلا نام آتا ہے تعریف کا۔ اصول فقہ کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک تعریف اس کی حد اضافی کے طور پہ کی جاتی ہے اور ایک تعریف اس کی حد لقبی کے طور پہ کی جاتی ہے۔ اصول فقہ کی تعریف حد اضافی کے طور پہ اگر کریں تو اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ ہم اصول کی تعریف الگ سے کریں اور فقہ کی تعریف الگ سے کریں۔ اس اعتبار سے جو اصول کی تعریف ہے، پہلے اصول کی تحقیق کر لیں کہ اصول ہے کیا۔ تو لفظ اصول جو ہے یہ اصل کی جمع ہے، اصول بر وزن فعول، اور اصول کا جو اصل کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ما یبتنا علیہ غیر، علیہ الغیری، ما یبتنا علیہ الغیر، یہ اس کی اصول کا اصطلاحی معنی ہے، جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے، اور اصطلاحی طور پر اس کو دلیل کہتے ہیں، اور یہاں یہی مراد ہے۔ ہمارے اصول فقہ کے عنوان کے اندر اصول سے مراد جو ہے وہ دلیل ہیں، دلائل ہیں۔ اور یوں ہی فقہ کی جو تعریف ہے جو جمہور فقہائے کرام نے کی وہ یہ ہے، العلم بالاحکام شرعیتی عملیتی مقتصبۃ من ادلۃ تفصیلیتی۔ العلم بالاحکام شرعیتی عملیتی مقتصبتی من ادلتہ تفصیلیتی۔ وہ
فقہ احکام شرعیہ عملیہ کے اس علم کا نام ہے کہ جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے اصول فقہ کی حد اضافی معلوم کی کہ ہم نے اصول کی تعریف الگ سے بیان کی اور فقہ کی تعریف الگ سے بیان کی، اور ابتداءً میں نے کہا کہ اصول فقہ کی تعریف دو طرح ہوتی ہے، ایک حد اضافی کے طور پر اور ایک حد لقبی کے طور پر۔ حد اضافی کی تعریف ہم نے بیان کی، اب حد لقبی کے طور پر اصول فقہ کی جو تعریف ہے علم اصول الفقہ کلیتی التی یتوصل بها الى استنباط المسائل فقہیتی من دلائلہا۔ یعنی اصول فقہ ایسے قواعد کلیہ کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے فقہی مسائل کو ان کے دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے ایسے قواعد کو آپ جان جائیں گے اصول فقہ پڑھنے کے بعد کہ آپ کسی بھی فقہی مسئلے کو اس کی اصل دلیل کے ساتھ جان سکیں گے۔ اب اس کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ اصول فقہ کی جو حد اضافی ہے اور جو حد لقبی ہے اس کو ہم نے جان لیا، تو ابتداء میں ہم نے کہا کہ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، اس کے بعد دوسرا جو اسٹیپ آتا ہے اس کی موضوع کا آتا ہے۔ موضوع کی طرف ہم جائیں اس سے پہلے اس تعریف کی چند قیودات پہ گفتگو کر لیں کہ جب یہاں کہا گیا قواعد کلیہ، اصول فقہ کے اندر جو بندہ پڑھتا ہے، جو بندہ سیکھتا ہے، اس کو فقہی مسائل پر کلی قاعدے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، وہ سیکھ جاتا ہے، اس کو کلی قواعد معلوم ہوتے ہیں کہ جن پر وہ جدید مسائل کو اور کئی مسائل کو اس اصول کے تحت اس کا اخذ کرتا ہے اور اس مسئلے کی اصل تک پہنچ جاتا ہے۔ یوں ہی استنباط المسائل فقہیتی، وہ فقہی مسائل کے استنباط کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور تیسری بات وہ ان مسائل کے دلیل سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ وہ ان مسائل جو اس نے استنباط کیے ہیں یا جو مسائل فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، ان مسائل کا جو ماخذ ہے، وہ مسائل جس دلیل سے، جو اصول سے نکلے ہیں، اس دلائل تک بھی وہ پہنچ جاتا، اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اب ہم اصول فقہ کے موضوع کے متعلق گفتگو کریں گے۔
اصول فقہ کا جو موضوع ہے اس پر فقہا کے 3 قول ہیں. بعض نے کہا کہ صرف دلائل اس کا موضوع ہے، یعنی اصول فقہ کے اندر ہم صرف دلائل سے بحث کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ صرف احکام اس کا موضوع ہے. لیکن زیادہ صحیح اور راجح قول جو فقہا کا ہے وہ دلائل و احکام کے مجموعہ جو ہے وہ اصول فقہ کا موضوع ہے. وہ اصول فقہ کا موضوع ہے کہ دلائل اس اعتبار سے کہ احکام ثابت کی جاتے ہیں. دلائل پہ گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے احکام ثابت کی جاتے ہیں، اور احکام دلیل سے ثابت ہوتے ہیں، دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں، اس لیے احکام بھی اس کا موضوع ہوتا ہے. من وجین اس کا موضوع دلائل بھی ہوتا ہے، اور من وجین اس کا موضوع احکام بھی ہوتے ہیں. یوں ہی اصول فقہ کی جو غرض و غایت ہے، آسان لفظوں میں کہا جائے تو اس لیے بھی ہے کہ احکام شریعہ کو جان کر اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنا، اور عمل کرنا تاکہ اس کو دگنا ثواب مل سکے. ایک وہ شخص ہے جس نے احکام شریعہ اصول فقہ نہیں سیکھے ہیں اور وہ اس کے بعد کسی فقہی مسئلے پر عمل کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن وہ شخص جس نے فقہی مسائل سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کی دلائل، اس کے ماخذ اور اس کے مرجع کو پہنچا، اس کے بعد جب کسی فقہی عمل پر عمل کرتا ہے، کسی مسئلے پر عمل کرتا ہے، تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، 2 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک تو اس فقہی مسئلے کو سیکھنے کا ثواب تو اس پہلے والے بندے کو مل گیا، لیکن اس فقہی مسئلے کی اصل دلیل پر پہنچ کر اس پر عمل کرنے کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو اصول فقہ سیکھتا ہے، وہ پڑھتا ہے اور سمجھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. ہماری جو اصول فقہ کی کلاس ہے، اس کلاس میں جو کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جس کتاب سے ہم اصول فقہ پڑھائیں گے، اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے اصول الشاشی. اصول الشاشی کی انتخاب کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ کتاب درس نظامی کے نصاب میں اصول فقہ کے اوپر بنیادی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی آنے والی جتنی بھی درس نظامی میں اصول فقہ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اصول الشاشی کا جو نام ہے یہ ابتدا کرنے والے طالب علم کے لیے انتہائی بہترین ہے، انتہائی آسان سہل ہے سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے. اسی لیے درس نظامی کی جو ترتیب ہے کتابوں کی اصول فقہ کی، اس میں یہ پہلی کتاب ہے، اور ہم نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ ہم بھی اپنے اس درس کا اصول فقہ کی مسائل سکھانے کے لیے جس کتاب کا انتخاب کریں تو وہ اصول الشاشی ہو. اصول الشاشی کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ان کا نام ہے اسحاق بن ابراہیم خرسانی علیہ رحمہ. 325 ان کی وفات ہے ہجری، اور اس کتاب کا نام صاحب کشف الظنون نے اپنی کتاب کے اندر 50 فرمایا ہے. خمسین اس کتاب کو کہنے کی علامہ صاحب نے 2 وجوہات نقل کی ہیں اپنی کتاب کے اندر. ایک وجہ تو صاحب کشف الظنون نے یہ بیان کیا اس کتاب کو 50 کہنے کی کہ صاحب اصول الشاشی نے اس کتاب کو 50 دنوں میں مکمل فرمایا. اس وجہ سے اس کو 50 کہتے ہیں. دوسری وجہ علامہ صاحب نے بیان کی کہ 50 سال کی عمر میں اس کتاب کو تصنیف فرمایا، اس بحاف پر اس کو 50 کہتے ہیں. لیکن 50 کہنے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ علامہ صاحب کی جو کتاب ہے اصول الشاشی، اس کے اندر 4 بحثیں ہیں.
کتاب اللہ، یہ بحث اول بھی ہے اس کی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد اس سے، یہ بحث ثانی ہے اس کی۔ تیسری اجماع، یہ بحث ثالث ہے، اور چوتھی قیاس، یہ بحث رابع ہے۔ 50 کہنے کی جو وجہ ہے وہ اس کی یہ ہے کہ علامہ صاحب اصول شاشی نے جب کتاب اللہ کی بحث فرمائی تو اس کے اندر 35 فصلیں باندھی ہیں، اور سنت کی بحث کے اندر 2 فصلیں، اور اجماع کی بحث کے اندر 3 فصلیں، اور قیاس کی بحث کے اندر 10 فصلیں۔ جب ہم ان 10، 3، 2 اور 35 کو جمع کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 50۔ تو اس بحاف پر بھی اس کتاب کا نام جو ہے صاحب کشف الظنون نے 50 کہا، لیکن عرف میں اور طلباء کے اور اساتذہ کے درمیان یہ مشہور اصول الشاشی کے نام سے ہے، اور ہم اسی کتاب کی ترتیب پر اصول فقہ کو پڑھیں گے اور اس سے اپنی قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو کشادگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔